تو گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے متعلق کچھ باتیں ذکر فرمائی تھی، اور سفر ہجرت کو بیان کرنا اس مہینے کے اندر اس کی غرض و غایت آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو رات کے وقت میں، رات کے اندھیرے میں اللہ رب العزت نے آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ ویسے آپ اندازہ کیجئے، میرے آقا کے دو عظیم سفر ہیں۔ ایک سفر وہ جس کو آپ اور میں سفر معراج کہتے ہیں، اور ایک سفر وہ جس کو سفر ہجرت کہا جاتا ہے، اور ایک مقام یوں سمجھ لیں کہ ظاہری معراج انسانیت کی ہے کہ میرا اللہ چند لمحوں میں عبادت کرنے سے صدیوں کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ انسانیت کی معراج تو تینوں معراج کی اگر تاریخ دیکھی جائے راجے قول کے مطابق 27 بنتی ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے، وہ بھی رات کا سفر ہے، تاریخ 27 ہے، مہینہ رجب کا ہے۔ 27 رجب المرجب کو آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی سے اٹھے اور آسمان سے عرش معلیٰ تک میرے اللہ نے سیر کرائی، تو 27 تاریخ کو کرائی ہے۔ دوسرا مقام، دوسرا سفر، اس سفر کو اگر دیکھا جائے محبت میں ڈوب کر، یہ سفر ہے تو ہجرت کا سفر، لیکن یہ اسلام کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معراج ہے۔ یہ سفر شروع ہوا 27 صفر المظفر کو، رات کا وقت ہے، اللہ کے حکم سے پیغمبر صدیق کے دروازے پہ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دے کر سفر شروع کیا جاتا ہے، اس کی تاریخ بھی 27 ہے۔ اور تیسرا معراج، بلندی، لمحوں میں عبادت کرو تو صدیوں کا ثواب ملے۔ ایک لمحہ اگر کسی نے اس رات کا پا لیا، میرے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں 1000 سال عبادت کرنے سے افضل ہے۔ راجے قول کے مطابق اس کی تاریخ بھی 27 رمضان المبارک ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ 27 کا عدد ہے، میرا اللہ اس کے اندر کتنے اچھے اور عمدہ واقعات بیان کرتا ہے، کتنے مقامات امت مسلمہ کو ملتے ہیں، کتنا عروج جناب سیدنا صدیق اکبر کو ملتا ہے۔ الغرض یہ کہ ہم نے ہجرت کے پہلے سفر، ہجرت کے سفر کے دو حصے پچھلے جمعے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ پہلا حصہ وہ جو مکہ سے لے کر غار ثور تک، اور دوسرا حصہ وہ جو غار ثور سے لے کر مدینہ منورہ تک۔ پہلے سفر کی کچھ باتیں پچھلے جمعے آپ کے سامنے بیان کی، جہاں سے بات ہم نے چھوڑی تھی وقت پورا ہو گیا تھا، آج وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، سفر المظفر کا مہینہ تھا، میرے آقا کو رات کے وقت حکم ملتا ہے، اے میرے پیغمبر، آپ کو اب مکہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، مکہ کے لوگ اس قابل نہیں رہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کو ان لوگوں کے درمیان باقی رکھوں، اے میرے پیغمبر ان کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ اور مکہ کی دھرتی کو چھوڑ کر میرے حکم سے مدینہ منورہ کا سفر کر۔ اللہ میں نے سفر پہ تو جانا ہے، بتا تو دیجئے کہ ساتھ کس کو لے کر جاؤں۔ اے میرے محبوب، جو تیرے دل کی منشا ہے، میرا رب حکم دیتا ہے جو تو چاہتا ہے، جو تیرے من کو زیادہ پسند ہے، وہ شخصیت کہ جب کوئی تیرے ساتھ نہیں چلا تو وہ ساتھ چلا، جب تجھ پر کسی نے جان نچھاور نہیں کی تو اس نے جان نچھاور کی، جس کا گھرانہ پورا تیرے ساتھ چلا، جس کی ادائیں بھی تیرے لیے، وفائیں بھی تیرے لیے، مال بھی تیرے لیے، جان بھی تیرے لیے، جا ذرا اس کے دروازے پر دستک دے،
اور امت کو بتا دے، کائنات کو یہ منظر دکھا دے کہ جو نبوت کی ذات کے لیے قربانی دیتا ہے، چاہے وہ قربانی مال کی ہو، چاہے وہ قربانی جان کی ہو، چاہے وہ قربانی اولاد کی ہو، تو میرا رب پوری کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو اس کے دروازے پہ پہنچا دیتا ہے۔ اب دیکھیں چشمے فلک نے نظارہ دیکھا، ابوبکر صدیق گھر کے اندر انتظار میں بیٹھے، کیونکہ میرے آقا بتا کے گئے تھے جب سفر پہ جاؤں گا تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ابوبکر صدیق تیاری میں ہیں، آپ علیہ السلام آ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، قربان صدیق اکبر تیری ذات پر، قربان صدیق اکبر تیرے مقام پر، ساری کائنات جن کے لیے بنی ہے، ساری کائنات جن کے لیے سجی ہے، پوری کائنات کا راج دلارا اگر دروازے پہ کھڑا ہے تو صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا، جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ صدیق تیاری کرو، سفر پر چلنا ہے۔ آقا میں تو بالکل تیار ہوں، میں نے تو آج سے 4 مہینے پہلے 2 اونٹنیاں خرید لی تھی، مجھے اندازہ تھا کہ مجھے پیغمبر کے ساتھ سفر ہجرت پر جانے کی سعادت ملے گی، مجھے اندازہ تھا مجھے پاک محمد عربی کی خدمت کی سعادت ملے گی۔ آقا میں نے یہ 2 سواریاں تیار کی، لے کر چلیں؟ ہاں صدیق چلتے ہیں۔ سامان باندھنے لگے، سامان مکمل باندھا، باندھنے کے لیے کوئی رسی کی ضرورت تھی، رسی نہیں ملی۔ اب اندازہ کرنا صدیق کے گھرانے کی قربانیوں کی انتہا دیکھیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، دیکھتی ہیں سامان تو تیار ہے، کوئی چیز باندھنے کے لیے نہیں۔ اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، ایک روایت کے مطابق دوپٹہ اتارا، دوپٹے کے 2 حصے کیے، 2 سامان تھے، پہلے کو بھی اپنے دوپٹے سے باندھ دیا اور دوسرے کو بھی اپنے دوپٹے سے باندھ کر آقا کے ساتھ محبت اور جانثاری کا ثبوت دے دیا۔ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں ہذہ ذات النطاقتین، صدیق یہ تیری بیٹی 2 پٹکوں والی ہے، اس نے اپنے دوپٹے سے پیغمبر کے سامان کو باندھا، میرا رب اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ ہے میرے دوستو توجہ کرنا، ادھر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، آقا کے پاس پورا مکہ جان کا دشمن ہے، قتل کرنے کا مشورہ کیا ہوا ہے، لیکن کمال دیکھیے، تاریخ آپ پڑھے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، وہی مکہ والے جانی دشمن ہیں، وہی مکہ والے قتل کرنے کے در پہ ہیں، لیکن اپنی قیمتی چیزیں اگر حفاظت کے لیے کسی کو دیتے ہیں تو وہ شخصیت بھی محمد عربی ہے، اور کوئی ان کو قابل اعتماد بھی نہیں ملتا۔ وہ ابو جہل جو کھڑا ہو کر مشورے کر رہے ہیں، میٹنگ بلا رہے ہیں، اس پہ اعتماد نہیں، مال کی حفاظت کے لیے اعتماد ہے تو محمد عربی پہ ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت علی کو بلاتے ہیں، علی آج کی رات میں نے سفر پہ جانا ہے، سفر ہجرت پہ جا رہا ہوں، تو ایسا کر صبح یہ مال جو ہے امانتوں والا لوگوں کو واپس کر کے آنا۔ میرے دوستو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت کا ہر پہلو آپ کے لیے اور میرے لیے ہدایت ہے، کائنات کے لیے ہدایت۔ میرے آقا نے بتایا دشمن کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقت والا کیوں نہ ہو، لیکن امانت کی حفاظت کرنا یہ محمد عربی کے جانثاروں کی علامت ہوا کرتی۔ آقا نے کسی کا مال نہیں کھایا۔ ہمارے ہاں تو لوگ اپنے پارٹنر کے مال کو نہیں چھوڑتے، اپنے بھائی وال کے مال کو کھانا ہڑپ کرنا وہ سعادت سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایسا سلسلہ ہے کہ کسی کا مال ملے صحیح، وہ ملے اور اس کے ملنے کے بعد اس کو ہضم کرنے کی دیر نہیں ہوتی، لیکن پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا نہیں، جس نے اعتماد کیا، جس نے امانت رکھی، وہ بھلے میری جان کا دشمن ہے، وہ بھلے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں محمد عربی ہوں، میں نے ان کی امانتیں ان کو واپس کرنی ہیں، صرف اس لیے کہ امت کو بتانا ہے، کہیں کوئی بدماش کل کھڑا ہو کے اعتراض نہ کر دے اس نے نبوت کی امانت کا بوجھ کیسے اٹھایا جس نے لوگوں کی امانتیں واپس نہیں کی۔ پیغمبر عربی نے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے بتایا ہے، اور دنیا والوں جب میں اپنی جان خطرے میں محسوس کرنے کے باوجود تم تک امانت پہنچانے میں خیانت نہیں کر رہا تو رب ذوالجلال نے جو مجھے امانت دی ہے میں اس کے پہنچانے میں بھی خیانت نہیں کروں گا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، رات گزر جاتی ہے، ابو جہل کے کارندے مکان کے اندر داخل ہوئے، اندر داخل ہو کے حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہاں گئے؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کہاں گئے؟
جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں چلے گئے۔ اب وہ پریشان ہو گئے، سوال کیا۔ آگے بھی تو جواب دینے والے حضرت علی ہیں نا۔ کون علی؟ جن کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور میرے دوستو، حضرت علی کو میرے اللہ نے یہ ملکہ عطا کیا تھا، فی البدی جواب دینے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں بے شمار واقعات ملتے، ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں ایک فیصلہ آیا، دو عورتوں کی اکٹھی ڈلیوری ہوئی، ایک عورت کے پاس لڑکی پیدا ہوئی، ایک کے پاس لڑکا پیدا ہوا، عورتیں ہوش میں نہیں تھی، وہ رسا نے دونوں کے بچوں کو ملا دیا۔ اب ایک کہتی ہے بیٹا میرا ہے، دوسری کہتی ہے بیٹا میرا ہے، بیٹی کو لینے کے لیے تیار نہیں، اور بیٹے کے اوپر دونوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب دونوں بچے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ بچہ کس کا ہے، دونوں بچے آگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جناب عمر پریشان ہو گئے کہ میں بچوں کا فیصلہ کیسے کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، علی تو بتا دے کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے، توجہ کرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایسے کریں، دونوں عورتوں کے پستانوں سے دودھ نکلوایا جائے، برابر دودھ نکلوائیں، اور وہ دودھ ایک برتن کے اندر ڈالیں، مقدار دونوں کی برابر ہو، وہ دودھ نکال کے میرے پاس لایا جائے۔ دونوں عورتوں کا دودھ نکلوایا، دودھ نکلوانے کے بعد سامنے ترازو رکھا، اور اس ترازو کے دونوں پلڑوں کے اندر اس دودھ کے پیالے کو، کپ کو رکھ دیا۔ اب حاضرین دیکھنے لگے کہ دونوں کے اندر برتن ایک جیسے ہیں، دودھ برابر ہے، ایک پلڑا دودھ والا جھک جاتا ہے۔ جو پلڑا دودھ والا جھکا، حضرت علی نے پوچھا یہ دودھ کس عورت کا ہے؟ عورت کو بلایا گیا، اس نے کہا یہ دودھ میرا۔ کہا علی کا فیصلہ یہ ہے کہ جس کا دودھ وزنی ہے بیٹا اسی کا ہے، جس کا دودھ وزنی نہیں ہے اس کی بیٹی ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے فیصلہ تو کر دیا، کوئی دلیل بھی ہے؟ کہاں میں دلیل دوں گا، قرآن پاک سے دوں گا۔ میرے رب نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، جب باپ مرتا ہے بیٹے کو باپ کی میراث سے دوگنا حصہ ملتا ہے اور بیٹی کو سنگل حصہ ملتا ہے۔ جس کو میرا رب ڈبل حصہ دے رہا ہے، معلوم ہوا اس کی خوراک بھی وزنی ہوگی، ہلکی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ وہ حضرت علی فرماتے ہیں ہجرت کی رات آپ علیہ السلام کے چارپائی پر لیٹے ہوئے، اب ابو جہل آتا ہے، پریشان ہو گیا، کہاں گئے محمد عربی؟ اس وقت کے کافر کو بھی پتا تھا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی کو کوئی خبر ہے تو وہ صدیق کے گھر سے مل سکتی ہے۔ پہنچا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر، دروازے پر دستک دی، اندر سے اسما بنت ابی بکر نکلتی ہیں، پوچھا تیرا ابو کہاں ہے؟ کہا مجھے پتا ہے۔ کہا محمد عربی کہاں ہے؟ کہا مجھے پتا ہے۔ کہا بتا کہاں پر ہے؟ کہ بتاتی نہیں ہوں، مانتی ہوں کہ مجھے پتا ہے لیکن بتاتی نہیں ہوں۔ کہا بتاتی کیوں نہیں ہے؟ اگر بتانا نہیں ہے تو جھوٹ بول دینا، یوں کہہ دے کہ مجھے پتا نہیں ہے ابا کہاں گئے۔ اسما بنت ابی بکر صدیق، تاریخ لکھنے والا جھوم کر لکھتا ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں؟ اگر میں نے تیرے سامنے آج جھوٹ بول دیا، کل رہتی دنیا تک تانا دینے والا میرے باپ صدیق کے اوپر تانا مارے گا۔ یہ کیسا صدیق اور سچا انسان ہے جس کی بیٹی نے پیغمبر کے لیے جھوٹ بولا تھا؟ جھوٹ نہیں بولا۔ کہا میں جانتی ہوں، مجھے پتا ہے پیغمبر کہاں ہے، میرے ابا کہاں ہیں، مجھے پتا ہے لیکن بتاتی نہیں ہوں۔ بہرحال یہ واقعہ یہاں پہ انشاءاللہ اس کو آگے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب گھر سے نکلے سارا مال لے کر چلے گئے۔ اب انہوں نے جو راستے کے لیے راہبر تلاش کیا، عبداللہ بن اریبک اس راہبر کا نام، کافر ہے، مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کو کہا کہ ہم نے غار سور تک جانا ہے، راستہ ایسا چنو جو دشوار ہو، عام راستہ جس پر لوگ چلتے ہوں اس پر نہیں چلنا، وہ والا راستہ چنو جس پر لوگ نہ چلتے ہوں، میں نے اس راستے سے گزر کے پیغمبر کو لے کر جانا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کافر تھا، عبداللہ بن اریبک مشرک تھا، دشوار گزار گھاٹی سے لے کر گیا، رسول اللہ اور جناب صدیق اکبر کو غار تک چھوڑ کر آیا، لیکن خدا کی قسم واپس آنے کے بعد رسول اللہ کے راز کو فاش نہیں کیا۔ لوگوں نے بہت سارا لالچ دیا، بہت ساری باتیں کی، بہت سارا اس کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن خریدا نہیں گیا، کسی کے اندر بس نہیں تھا کہ اس کو خرید سکے۔ رسول اللہ کے راز کو فاش نہیں کیا۔ اس کافر اور مشرک نے بھی گویا اپنے طرز عمل سے ایک پیغام آپ کو اور مجھے دیا۔ جب کسی ادارے کے ساتھ ہاتھ ملا لو نا، جب کسی کے ساتھ آپ نے کوئی بات کر لی ہے نا، پھر اس ادارے کے ساتھ مخلص رہنا یہ انسانیت کی علامت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے پیسے دیے تو ادھر ہو گئے، اس نے زیادہ پیسے دیے تو ادھر ہو گئے، نہیں، تھا کافر، تھا مشرک، لیکن جو زبان کی ہے پھر اس زبان پہ کاربند رہا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے دہانے پر پہنچتے ہیں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ باہر رکیے، میں اندر جاتا ہوں،
اس سے پہلے جب آپ علیہ السلام کو لے کر پہنچتے ہیں، توجہ کرنا، آپ علیہ السلام کو جب غار کے پہاڑ کے قریب پہنچے، لکھنے والوں نے لکھا کہ اس پہاڑ کی جو بلندی ہے وہ 6000 فٹ پر ہے۔ آپ علیہ السلام کو اس غار تک لے جانے کے لیے جناب ابوبکر صدیق نے اپنے کندھے مبارک پیش کیے۔ اب اندازہ کیجئے پیغمبر، نبوت، آخری نبی کے اندر وزن کتنا ہوگا، نبوت کا بار کتنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، آقا میری ران کے اوپر اپنا سر مبارک رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اچانک میرے آقا کے اوپر وحی کے اثرات اور وحی کی علامات ظاہر ہونے لگی۔ وہ وحی کا بوجھ اتنا تھا، مجھے یوں لگ رہا تھا شاید آج میری ران ٹوٹ جائے، اتنا وزن تھا، بوجھ تھا۔ لیکن جب نبوت کے اوپر وہ وحی کا اثرات ختم ہوئے تب میری جان میں جان آئی۔ اندازہ کیجئے وہ علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی جو عظیم شخصیت کا مالک ہے، نبوت کے اوپر وحی اترتی ہے تو وزن برداشت نہیں ہوتا۔ یہی نبی جنہوں نے اپنے کندھے کے اوپر حسن و حسین کو اٹھایا ہے، میرے اور آپ کے آقا نے جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہے، لیکن قربان صدیق اکبر تیری ذات اور تیری شخصیت پر تیرے کندھے وہ کندھے ہیں جنہوں نے میرے پیغمبر کے نبوت کا بوجھ اٹھا کر سفر کو طے کیا ہے۔ پھر آپ اندازہ کریں، یقیناً جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کندھے کے اوپر میرے آقا بیٹھے ہوں گے، آپ اندازہ کریں کہ آقا کے جو پاؤں مبارک ہوں گے وہ اس وقت کس جگہ پہ ہوں گے؟ یقیناً جناب صدیق اکبر کے سینے پر ہوں گے۔ آقا کے ہاتھ مبارک اس وقت کس جگہ پہ ہوں گے؟ یقیناً صدیق اکبر کے سر مبارک کے اوپر ہوں گے۔ اور گویا میرے آقا کا پورا جسم وہ صدیق اکبر کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میرے دوستو، تاریخ میں نقشہ کھینچنے والے نے کھینچا کہ جس کا جسم ہجرت کی رات کے اندر صدیق اکبر کے جسم کے ساتھ لگا، جس کے ہاتھوں کے اندر صدیق اکبر کے پورے سر کی گرفت آئی، جس کے پاؤں مبارک صدیق اکبر کے سینے پہ لگے، میرے اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ دنیا میں 7 ہیں تو مرنے کے بعد بھی مزار میرے اللہ نے 7 بنوا دیے ہیں۔ اندازہ کریں۔ پھر غار کے دہانے پہ صدیق اکبر آپ باہر ٹھہریے، میں اندر جاتا ہوں۔ اندر کی صفائی کرتے ہیں، مکمل صفائی کرنے کے بعد سارے جتنے سوراخ تھے سب کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہا۔ آقا آپ اندر تشریف لائے، میں پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوں۔ اب اندازہ کریں، محبوب اپنے محب کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے، خواہش ہوتی ہے میں اپنے محبوب کے چہرے کی زیارت کروں۔ اب محبوب کے چہرے کی زیارت کرنی، آقا اندر تشریف لیں۔ آقا اندر آتے ہیں، جناب صدیق اکبر یوں ٹانگ سامنے کر کے اور دوسری ٹانگ نیچے بچھا کے بیٹھے ہیں۔ آقا تشریف لیں اور یہاں پہ سر مبارک رکھ کر لیٹ جائیں، آرام کریں۔ لکھنے والا لکھتا ہے ایک قرآن وہ تھا جو میرے صحابہ نے میرے پیغمبر پر آسمان سے اترتے دیکھا تھا۔ میرے آقا پر دیکھتے تھے جناب جبریل امین وحی لے کر آ رہے ہیں، ایک وہ قرآن تھا اور ایک یہ قرآن تھا جو جناب صدیق اکبر کی جھولی کے اندر تھا، اور صدیق کی پوری توجہ میرے آقا کے چہرے کے اوپر تھی۔ یوں انداز تھا گویا رحل کے اندر قرآن پاک رکھا ہو اور پڑھنے والا قاری ہو اور محبت کے انداز سے اس قرآن پاک کی تلاوت کرتا چلا جا رہا ہو۔ کافر آگے، مشرکین مکہ آگے، غار کے دہانے تک پہنچ گئے، تلاش کرتے کرتے، اور یہاں تک پہنچ گئے کہ غار کے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں، اندر میرے آقا اور جناب صدیق اکبر ہیں، اور باہر دشمن رسول کھڑے ہیں۔ اب میرا اللہ چاہتا تو ان تمام کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کروا دیتا، میرا اللہ چاہتا تو آسمان کو حکم دیتا، وہ آگ برساتا اور ان کافروں کو جلا کے راکھ کر دیتا، میرا اللہ چاہتا تو زمین کو حکم دیتا، زمین پھٹتی اور ان کو نگل لیتی، میرا اللہ چاہتا تو سمندر کو حکم دیتا، وہ سیلاب کی شکل میں آتا، ان سارے کافروں کو بہا کر لے جاتا۔ لیکن میرے دوستو، میرے رب کا ایک قانون اور قاعدہ ہے، کائنات کے اندر جب کسی عظیم ہستی کی حفاظت کرتا ہے تو حفاظت اپنی مخلوق کے اندر کمزور سے کمزور شے سے کرا کے دکھاتا ہے اور دنیا والوں کو بتاتا ہے، لوگو اگر تم کسی کے سب مخالف بن جاؤ اور میں رب اس کی حفاظت کرنے پہ آؤں، کائنات کے اندر کوئی چیز مجھے اس کی حفاظت سے روک نہیں سکتی۔ تاریخ میں لکھا ہے میرے آقا اندر موجود غار کے اندر ہے، غار کے دہانے کے اوپر میرے اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، اے مکڑی تو جا غار کے دہانے کے اوپر جالا بن دینا۔ مکڑی کا گھر، مکڑی کا جالا کیا ہے؟ میں قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن تو بتا مکڑی کے جالے میں کتنی طاقت ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کائنات کے اندر جتنے گھر ہیں سب سے کمزور اگر گھر ہے تو وہ مکڑی کا جالا ہے۔
مکڑی کا جالا بنوایا، کبوتری کو حکم دیا تو جا کر اس جالے کے قریب جا کے انڈے دے دے۔ کافر آیا، غار کے دہانے پہ کھڑا ہو کر دیکھ رہے، ہو سکتا ہے غار کے اندر ہو، لیکن پھر سوچتا ہے اگر غار کے اندر ہوتے تو یہ جالا تو ٹوٹتا نا، غار کے اندر ہوتے تو یہ کبوتری کا انڈا تو ٹوٹتا نا۔ میرے رب نے اس کی آنکھ کے اندر مکڑی کے جالے سے اندھیرا پیدا کر کے اپنے پیغمبر کی حفاظت کر کے دکھایا۔ دنیا والوں، مشرکین مکہ، تم جتنا مخالف بن جاؤ، میں اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھا دوں گا۔ پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے گھرانے نے خدمت کی۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ یہ ابو جہل پہلے پہنچا جناب صدیق اکبر کے گھر کے اندر، دروازے پر دستک دی۔ اسماء بنت ابی بکر کی ڈیوٹی تھی، بیٹا تو نے اس طرح کرنا ہے، صبح کے وقت شام کے وقت ہمارا کھانا تیار کر کے تو نے ہمیں غار کے اندر پہنچانا ہے۔ غلام کے ذمہ تھا تو نے بکریوں کو چرانا ہے اور شام کے وقت آ کے بکریوں کا تازہ دودھ ہمیں پلانا ہے۔ بیٹے کے ذمہ ڈیوٹی تھی تو نے ایسے کرنا ہے، سارے دن مکہ کے لوگوں کے اندر رہنا، جو بھی خبر ہو ہمیں آ کے غار کے اندر سنانا ہے۔ بیٹی گھر کے اندر موجود ہے، کافر لعین مشرک آتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر آتی ہیں، میں جانتی ہوں میرا ابا کہاں پر ہے، ہمیں بتا دے کہاں پر ہے۔ ابو جہل نے کہا بتا دینا، اسماء نے کہا نہیں بتاتی۔ اس نے اپنے طاقت کے نشے کے اندر ایک چھوٹی بچی کے منہ کے اوپر زور سے تھپڑ مارا۔ تاریخ میں لکھا ہے اسماء بنت ابی بکر کو جیسے تھپڑ لگا، چھوٹی بچی تھی، کمزور تھی، اچھل کر ایک پتھر کے اوپر لگتی ہے۔ پتھر نوکیلا تھا، سر مبارک پتھر پر لگا، سر سے خون کا فوارہ نکلا، چہرے کے اوپر ہاتھ کے نشان پڑ گئے، چیخو پکار ہوئی، رونے لگی، سسکنے لگی۔ ان کی آواز سن کر محلے والے آگئے، محلے والوں نے ابو جہل کو برا بھلا کہا اور اسماء بنت ابی بکر کو ابو جہل کے اس تشدد سے نجات دلائی۔ شام کا وقت ہوتا ہے، کھانا لے کر میرے آقا کے پاس غار کے اندر پہنچتی ہیں۔ آقا کے سامنے اس انداز سے جاتی ہیں کہ اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے کہ کہیں میرے محبوب کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑ جائے۔ چہرے پر نشان ہے، خون چل رہا ہے، زخم سے خون رس رہا ہے، کہیں میرے محبوب کو میرے زخم کی اطلاع ہوگی تو تکلیف ہوگی۔ جیسے مجلس کے اندر پہنچی، آقا کے سامنے دسترخوان لگایا، میرے آقا کی نظر زخم کے اوپر پڑ گئی۔ اسماء سے پوچھا بیٹا اسماء، تیرے چہرے کے اوپر نشان کیسا، تو نے چہرہ چھپایا کیوں ہے؟ اسماء بتاتی نہیں ہے۔ جناب ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں بیٹا محمد عربی پوچھ رہے ہیں، جواب تو دے دینا۔ اسماء رو کر کہنے لگی آقا آپ جب گھر سے نکلے تھے ابو جہل آیا تھا، مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھنے لگا تھا، لیکن میں نے نہیں بتایا، اس نے تشدد کیا اور میرے چہرے کا یہ حال کر کے رکھ دیا۔ میرے دوستو وقت ختم ہو گیا، بات ابھی باقی، آئندہ جمعے انشاءاللہ اس واقعے کو یہیں سے شروع کریں گے۔ آخر کے اندر ایک اہم اعلان سماعت فرما لے، اس کے بعد ہم جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اہم اعلان یہ ہے کہ ہماری مسجد کے اندر الحمدللہ آج ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، ڈی ایس پی دریا خان اور ایس ایچ او دریا خان صاحب۔ آپ حضرات کی خدمت میں خود چل کے آئے ہیں، صرف اور صرف آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے اور آپ کے کام آنے کے لیے، اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے لیے۔ ابھی نماز جمعہ کے بعد باقاعدہ یہاں پر کھلی کچہری کا انتظام ہے۔ جن صاحب کو، جن احباب کو شہری حوالے سے کوئی بھی مسائل درپیش ہوں، وہ نماز کے بعد یہاں پر تشریف رکھیں۔ احباب یہاں پر موجود ہوں گے، اپنی شکایات انہیں سنائیں، اپنے مسائل سنائیں، وہ آپ کے مسائل کو ممکنہ حد تک فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمام احباب سنتیں ادا کر لیں اور نماز کے بعد اس کچہری کا حصہ ضرور بنیں۔